الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء او كما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، محترم خواتین، ماں اور بہنوں، اللہ بڑے ہیں، اس کی ذات بڑی، اس کی شان بڑی، اس کے صفات بڑے، اس کے کمالات بڑے، اس کے خزانے بڑے، اس کے فیصلے بڑے، اس کے ارادے بڑے۔ ایک ایک صفت بھی ایسی اونچی ہے، عقلیں حیران رہ جاتی ہیں۔ بہت سی صفات ہیں اللہ پاک کے، ان صفات میں سے ایک صفت ہے رحیم، رحم کرنے والا۔ کیا معنی رحم کرنے کے؟ اپنے بندوں اور بندیوں سے پیار کرنے والا، محبت کرنے والا، چاہنے والا، ہمدردی کرنے والا، خیر خواہی کرنے والا۔ ہم نے اب تک اپنے خدا کو نہیں پہچانا۔ دنیا کی فنا ہونے والی، غارت ہونے والی، تباہ ہونے والی چیزوں کو پہچانا، لیکن آج تک ہم نے اپنے پیدا کرنے والے خالق و مالک، اس کی رحیم صفت کو نہیں پہچانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رحم اللہ کی ذات سے نکلا ہے، اللہ کی ایک صفت رحیم ہے۔ رحم کے 100 درجے ہیں، 100 میں سے ایک درجہ پوری دنیا کی مخلوقات کو اللہ نے دیا ہے، جس کی بنیاد پر ماں باپ اولاد سے محبت کرتے ہیں، رشتہ دار سے محبت کرتے ہیں، پڑوسی سے محبت کرتے ہیں، دوست سے محبت کرتے ہیں، انسان تو انسان، جانور اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، جنگل کے درندے اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، وحشی جانور، پھاڑ کھانے والے، چیرنے والے وحشی جانور اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، گھونسلوں کے پرندے اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، بلوں کے کیڑے مکوڑے اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں۔ یہ 100 درجوں میں سے صرف ایک درجہ ہے۔ 99 درجے اللہ پاک اپنے بندوں اور بندیوں کے لیے رکھے ہیں۔ اتنے بڑے رحیم معمولی بہانوں پر مغفرت کے فیصلے کر دیتے ہیں۔ روایت میں آیا، یہ گنہگار کا انتقال ہوا، بڑا نافرمان، پوری زندگی نافرمانی میں گزاری، اللہ کے سامنے حاضری ہوئی، اے میرے بندے کیا لائے ہو؟ اللہ تو جانتا ہے پوری زندگی نافرمانی میں گزر گئی، گناہگاری میں، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ میرا فیصلہ جہنم کے ہی ہونے والا ہے۔ اللہ نے یوں کہا، اے میرے بندے پریشان نہ ہونا، گھبرانا مت، تیری یہ ادا مجھے اتنی پسند آئی، جا میں نے تیری مغفرت کے فیصلے کر دیا۔ اللہ وہ کیا چیز ہے؟ اللہ نے کہا، دنیا میں تو نے میرے ایک نیک بندے کی قبر پر مٹی ڈھکیلا تھا۔ میرے بھائیو، ہمارے نزدیک مٹی ڈھکیلنا قبر میں کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی بات، جس کی بنیاد پر دیکھا جاتا ہے قبرستانوں میں وہ ڈالتا ہے مٹی جو قریبی رشتہ دار ہے، جو قریب کا دوست ہے۔ 90% جنازے کے ساتھ جانے والا طبقہ گیٹ سے لے کر پورے قبرستان کے قبروں پر بیٹھے ہوئے ایران توران کی دنیا کی فنا ہونے والی باتیں کرتے، غیبتیں میں لگے رہتے ہیں، اتنے بڑے خیر سے محروم ہو جاتے ہیں۔ کیا معلوم کون سا بندہ، کون سی بندی اللہ کے نزدیک مقبول اور محبوب ہو، جس کو ہماری مٹی لگ جائے، مٹی ڈھکیل دے، ہماری مغفرت کا سامان بن جائے۔ تو اللہ اتنے بڑے رحیم، بہانے پر مغفرت کے فیصلے۔ ایک گناہگار عورت کو پیاسے کتے کو پانی پلانے پر مغفرت کے فیصلے کر دیا، وہ کیسا رحیم ہے؟ اشرف المخلوقات پر ہم کرے تو پھر کیسے فیصلے کرے گا؟ ایک روایت میں آیا، جب مکہ مکرمہ میں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کی محنت لے کر ایمان کی دعوت دینا شروع کیا تو بہت سا طبقہ ایمان میں داخل ہوا. بہت سے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ حق ہیں, آپ کا خدا حق ہے, آپ کا دین حق ہے, لیکن ہم نے اپنے ایام جاہلیت میں بڑے بڑے گناہ کر دیے ہیں, شراب پیے ہیں, چوری کیے ہیں, دھوکہ دیے ہیں, ظلم کیے ہیں, بدکاریاں کیے ہیں, معصوم بچیوں کو زندہ اپنے ہاتھوں سے گاڑ دیا ہے, کیا اللہ ہمیں معاف کرے گا؟ تو فوراً جبرائیل علیہ السلام آیت لے کر اتر گئے, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. نبی جی میرے بندوں سے کہہ دیں جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے, ہاں اگر وہ توبہ کر لیں, معافی مانگ لیں, کلمہ پڑھ لیں, ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, سارے گناہ معاف کر دیں گے اللہ. انہ هو الغفور الرحیم, بڑا رحم کرنے والا, بخشنے والا ہے. اس بات پر کئی لوگ اللہ کے نبی پر ایمان قبول کر لیے. لہذا میرے بھائیوں, محترم خواتین, اللہ کی ذات سے امید رکھنا, اس کی رحمت پر امید رکھنا. حضرت عمر بن خطاب امیر المومنین خلیفۃ المسلمین کا زمانہ تھا. مدینہ منورہ میں بڑا اسٹرکٹ قانون, شراب نہیں پی سکتا, 1-2 بات, کوڑا لے کر مدینے کی گلیوں میں چکر لگاتے. امیر المومنین اگر پتہ چل جاتا کہ فلاں شراب پی رہا ہے یا نگاہ پڑ جاتی, اسپاٹ پر سامنے اس کے کوڑے مارتے تھے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے, ایک اللہ کا بندہ شراب کی بوتل لے کر راستے میں آ رہا تھا. امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سامنے آ گئے. دیکھا کہ وہ شخص آ رہا ہے, ہو سکتا ہے اس کے ہاتھ میں ایک بوتل ہے. اس نے امیر المومنین کو دیکھ کر بوتل کو بغل میں چھپا لیا اور دل میں یوں توبہ کی, اے اللہ تیری ذات بڑی, تیری قدرت بڑی, تو بڑا معاف کرنے والا. اے اللہ تیری رحمت کا واسطہ, اے اللہ آج مجھے بچا لیجئے. اے اللہ حضرت عمر بن خطاب کے سامنے رسوا نہ کیجئے. اللہ اگر تو نے مجھے بچا لیا, میری موت تک میں شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. سچی پکی توبہ کی. جب سامنے آ گئے, امیر المومنین نے پوچھا کیا ہے تیرے پاس؟ امیر المومنین کچھ نہیں. کیا ہے بغل میں نکال. یوں کہا اس نے. امیر المومنین ایک روایت میں سرکہ, ایک روایت میں دودھ کہا. اب جب بوتل کھولا, خدا کی قدرت دیکھیے, آسمان نے وہ منظر دیکھا, زمین نے وہ منظر دیکھا کہ بوتل میں دودھ تھا. حضرت عمر بن خطاب نے دیکھا کہ یہ تو سچ کہہ رہا ہے, چھوڑ دیا. علماء نے لکھا جو خدا اللہ کی ذات پر رحمت, اللہ کی رحمت پر امید رکھ کر سچی پکی توبہ کرنے پر شراب کو دودھ سے بدل سکتا ہو, کیا وہ خدا گناہوں کے نیکیوں سے نہیں بدل سکتا؟ کیوں نہیں بدل سکتا؟ آج بھی خدا کا چیلنج ہے, وعدہ ہے کہ جو میرا بندہ, جو میری بندی پچھلی زندگی پر توبہ کرے, معافی مانگے, میری رحمت کا امیدوار رہے, مایوس نہ ہو, نا امید نہ ہو, میری عزت و جلال کی قسم میں سب کی مغفرت کر دوں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ, ایک گناہ گار تھا. موسیٰ علیہ السلام بھی بیزار ہو گئے تھے. پوری قوم بیزار ہو کر اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا, دھکے مار کر شہر کے باہر ڈھکیل دیا. کوڑا کرکٹ میں کچرے میں جا کے پڑ گیا. جب سب چلے گئے تو ادھر ادھر دیکھا, کوئی نظر نہیں آ رہا ہے. آسمان کی طرف نگاہ کر کے یوں کہا, اے اللہ, اے رب کریم, سارے سہارے چھوٹ گئے, تیرا سہارا ایک باقی ہے. اے مولا, اے بے سہاروں کے سہارا, اگر تو نے میرا رخ موڑ لیا, میری دنیا اور آخرت برباد ہو جائے گی. میں توبہ کرتا ہوں, واقعی میں گناہ گار ہوں, نافرمان ہوں, تیری رحمت بڑی ہے, تیری شان بڑی, تو بڑا معاف کرنے والا ہے. کہتے 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 انتقال ہو گیا. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی, اے موسیٰ, میرے ایک دوست کا انتقال ہوا ہے, جائیے اپنے ہاتھوں سے غسل دیجئے, اپنے ہاتھوں سے کفن پہنائیے, جنازے کی نماز آپ پڑھائیے, دفن آپ قبر میں کیجئے.
موسیٰ علیہ السلام آئے، دیکھا تو یہ گناہگار ہے، تو تعجب ہوا، حیران ہوئے، ارے یہ تو گناہگار ہیں، اور اے موسیٰ پورے لوگوں کو اعلان کر دیں اس کی جنازے کی نماز میں شرکت کریں۔ لوگ آئے، دیکھا تو ارے وہ گناہگار، نافرمان، لوگ انکار کر بیٹھے، اے اللہ کے پیغمبر ہم یقین نہیں کرتے، اتنا بڑا گناہگار، اس کی جنازے کی نماز آپ پڑھائیں، ہم تیار نہیں جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے یوں کہا، اے اللہ تیرے بندے یقین نہیں کر رہے ہیں، بات نہیں مان رہے ہیں۔ اللہ نے کہا، اے موسیٰ میرے بندوں کا کہنا بھی حق ہے، واقعی وہ نافرمان ہے، میرا فیصلہ بھی حق ہے، اس لیے اس نے توبہ کیا ہے۔ اے موسیٰ جب دنیا سے جانے کا وقت آیا تو اس نے بڑی امید رکھ کر میرے سے معافی مانگی، میری رحمت کا امیدوار رہا، میرے سے توبہ کیا۔ سنو، اتنی پکی توبہ کی ہے، اتنی میری ذات پر امید رکھا ہے، اگر وہ میرا بندہ گناہگر بندہ اس وقت پوری دنیا کے لوگوں کے بارے میں سفارش کرتا، میری عزت و جلال کی قسم سب کو معاف کر دیتا میں، اور اعلان کر دو لوگوں کو جو اس کے جنازے میں شرکت کرے گا اللہ اس کی مغفرت کر دیں گے۔ یہ ہے اللہ کی رحیمی ذات، اللہ کی کریمی ذات۔ کسی ایک بہانے کو دیکھ کر پچھلے سارے گناہ معاف کر کے مغفرت کے فیصلے کر دیتے ہیں۔ یہی تو ہوا، قارون حد سے زیادہ نافرمانی کرنے لگا، حد ہو گئی، حد ہو گئی۔ اللہ نے کہا، اے موسیٰ میں اس زمین کو تمہارے قبضے میں کرتا ہوں اور تمہیں اختیار دیتا ہوں، قارون کے ساتھ جو چاہے کر لے۔ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آیا خزانوں کے ساتھ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے زمین تو اس خدا کے نافرمان کو خزانے کے ساتھ اپنے اندر لے لے۔ روایتوں میں لکھا، روایتوں میں آیا کہ زمین اندر لیتی گئی، دھستا گیا، پکارتا گیا موسیٰ علیہ السلام کو، اے موسیٰ مجھے معاف کر دے، اے موسیٰ مجھے معاف کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے جلالی نبی تھے، بہت تکلیف پہنچی تھی، اے زمین اور لے لے، اور لے لے، اور لے لے، کمر تک، مونڈے تک، حلق تک آ گیا، تب بھی موسیٰ علیہ السلام کو پکارتا رہا۔ موسیٰ علیہ السلام تو بڑا تیش ہے، اے زمین پوری لے لے۔ تو روایت میں آیا ہے پورے خزانے کے ساتھ زمین میں دھس گیا، قیامت تک دھستا رہے گا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ہی بھیجی، اے موسیٰ کیا کیا آپ نے، اتنی بار تمہیں پکارا قارون نے، میری ذات کی قسم اگر مجھے ایک مرتبہ پکار لیتا میں اسے معاف کر دیتا، اسے مغفرت کر دیتا۔ ایسے رحیم، ایسے کریم، ایسے غفور، ایسے رحم کرنے والے بندوں اور بندیوں سے پیار کرنے والے، اس کے لیے اللہ کی ذات سے امید بھی رکھنا۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں، چونکہ حدیث پاک میں آیا ہے، الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیان ہوتا ہے۔ اللہ سے ڈرتے بھی رہنا، اتنا بھی ڈرنا نہیں کہ نامید ہو جاویں، اللہ کی ذات سے امید، اللہ کی رحمت سے امید بھی رکھنا۔ عمر بن خطاب نے فرمایا تھا، اگر آخرت میں اعلان ہو کہ پورے کے پورے بندے بندیاں جنت میں جائیں گے، ایک جہنم میں جائے گا، مجھے اپنے اعمال کا، مجھے گناہوں سے ڈر ہے کہ وہ ایک میں ہی ہوں گا جو جہنم میں جاؤں گا، لیکن اللہ کی ذات سے مجھے اتنی امید ہے اگر یہ اعلان ہو پورے جائیں گے جہنم میں، ایک جائے گا جنت میں۔ امیر المومنین عمر بن خطاب نے فرمایا، مجھے اللہ کی ذات سے وہ امید ہے، میں وہی ایک ہوں گا جو جنت میں جاؤں گا۔ اس کے لیے اللہ کی ذات سے امید بھی رکھنا۔ یہ بعض لوگوں کا، مردوں کا، عورتوں کا کہنا ہے اللہ بڑے رحیم، اللہ بڑے کریم، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، بات دیکھ لیں گے، مرنے کے بعد دیکھ لیں گے، نبی کی سفارش ہوگی۔ صرف اللہ کی ذات پر امید کرتے ہوئے گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، حرام پہ حرام، ناجائز پہ ناجائز احکامات توڑتے رہے، گویا علماء نے فرمایا اللہ کے ساتھ بغاوت کرنا ہے، خدا سے ٹکرانے کی علامت ہے، خدا سے دشمنی اور خدا سے مقابلہ کرنے کی علامت ہے۔ اس کے لیے اللہ کی ذات سے امید بھی رکھنا، اللہ سے ڈرتے بھی رہنا۔ تو اس آیت کے تحت جو حدیث صحیح پھر واقعات سے پتہ چلا کہ اللہ بڑے رحیم، بڑے رحیم، معمولی بہانوں پر مغفرت کے فیصلے کرنے والے۔ تو یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، آخری عشرہ ہے، چند دن باقی رہ گئے، ہم اب پچھلی زندگی پر رونا، توبہ کرنا، معافی مانگنا، اللہ کی ذات سے امید بھی رکھنا، اور پوری زندگی
اللہ سے ڈرتے بھی رہنا، اللہ کی ذات سے امید رکھتے ہوئے زندگی گزارنے کی کوشش کرنا۔ اللہ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مسئلہ یہ ہے